السلام علیکم۔ میں آج سورہ یاسین کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورہ ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے اٹ از اباؤٹ فیتھ۔ سوری، میں اردو میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ رسول اللہ کے مکے کے آخری زمانوں میں نازل ہوئی، جس سے پہلے کہ انہوں نے ہجرت کی۔ اور اس سورہ کو نازل کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ قریش کا رویہ تھا، جو کہ انہوں نے مستقل رسول اللہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ ان کو مستقل ریجیکٹ کر رہے تھے۔ تو یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی تھی تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ اگر انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے کافی برے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر کچھ آرگیومنٹس آئے ہیں، اور وہ آرگیومنٹس اس طرح ہیں کہ نمبر 1 اس میں پہلا آرگیومنٹ جو ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت پہ۔ اس کی مثالیں اس میں اس طرح دی گئی ہیں کہ آپ دنیا کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا چلانے والا صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مختلف لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہوں۔ تو اگر آپ صرف ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ کتنی سچی ہے۔ اس میں دوسرا آرگیومنٹ جو ہے وہ آخرت کا ہے، ہیئر آفٹر، اور اس میں مثالیں دی ہوئی ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور دوبارہ پھر بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات بھی دنیا کی جو ہیں وہ اسی طرح اپنے فیزز سے گزرتی ہیں، اور ایونچولی اور آخر میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو آخرت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور پھر آخرت جب آتی ہے تو پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سب جو ہیں اپنے اعمالوں کے ذمہ دار ہیں، جو بھی ہم کام کریں گے اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب تو دینا ہوگا۔ نمبر 3 جو آرگیومنٹ ہے وہ رسالت پر ہے۔ تو اس میں اکثر لوگوں کا یہ گمان تھا قریش میں کہ رسول جو ہیں یا رسول اللہ جو ہیں ان کے کوئی مختلف غلط قسم کے مقاصد ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جتنی مصیبتوں سے وہ گزرے ہیں شاید ہی کوئی رسول گزرا ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تبلیغ کو جاری رکھا، صرف اس لیے کہ آخرت میں ہمارا بھلا ہو۔ اچھا، اس سورہ کے اندر 3 لیسنز بھی ہیں، 3 سبق ہیں۔ تو میں بڑے دنوں بعد یہ لفظ استعمال کروں، 3 سبق ہیں۔ تو سبق نمبر 1 یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میجورٹی کے پاس ہو۔ جہاں بھی میجورٹی ہو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت انہی کے پاس ہو۔ اس میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ 3 رسول بھیجے گئے تھے اور ان کو تمام لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اس کے بعد سے وہاں پر ایک آدمی تھا جس نے ان کو مانا، لیکن اس آدمی کو پھر قتل کر دیا گیا، اور وہ آدمی ایونچولی بالآخر جنت میں داخل ہوا، اور وہ وہاں پر بہت خوش تھا، اور وہ وہاں خواہش کرتا تھا کہ کاش لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ اس کی کس طرح خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ تو لیکن اصل جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جو پرنسپلز ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے میجورٹی کیا کہہ رہی ہے۔ میجورٹی کا پتہ نہیں کیا اردو میں۔ اچھا، نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ سکسیس از ان ہیئر آفٹر، کہ جو سکسیس ہے یا کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر یہ لیسن ہے کہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، اور جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارا یہ بیلیو ہونا چاہیے، پختہ عزم ہونا چاہیے کہ اصل میں کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تیسرا جو لیسن ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ تو آج کل ہم ایک زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایتھیسٹ رہ رہے ہیں جو کہ خدا کو نہیں مانتے، اور
اور عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم ان سے انفلوئنس بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان پہ ہم غور نہیں کرتے, تو ہمارا شاید کسی وقت فرض بنتا ہے کہ ہم نیچر میں جا کے زیادہ وقت صرف کریں. میرا خیال ہے یا ان کا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کرشمے ہیں دنیا میں وہ اور واضح ہوں گے, اور اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مزید پختہ ہوگا. سو یہ میرے خلاصے کا اینڈ ہے, اور یہ کہ ہوپ فلی آپ کو تھوڑی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی سورہ یاسین کی. اگر مجھ سے کوئی اس سمری کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آئی ایم سوری.